جب کوئی انڈور میں ایسی بات کر رہا ہے کہ آئی ایم اے چینج پرسن ناؤ، میری اب انسائٹ ہے، میں سمجھ چکا ہوں کہ آئی ہیو اے پرابلم اور میں نے بہت نقصان کیا اور آپ مجھے معاف کر دیں، آئی ول ناٹ ڈو دس اگین، اور ایسی بہت سی پیاری پیاری باتیں وہ اپنی فیملی کو کہتا ہے جو کہ مینی ٹائم اس نے پہلے بھی کہی ہوتی ہیں، تو پھر فیملی کو کس میئریبل بیہیویئر میں انٹو دا انڈور خیال رکھنا چاہیے؟ انڈور میں کیسے آپ اسیس کر سکتے ہیں؟ انڈور میں تو ابھی اس کا لمیٹڈ سا ہی ہے نا سر. ہاؤ کین وی اسیس دیٹ کہ جو کہہ رہا ہے وہ واقعی میں ہم بلیو کریں؟ اچھا، لیکن اگر ہم آپ کو بتا رہے ہوں، ٹھیک، جیسے ہم نے آپ کو فیڈ بیک دیا، آپ سے فیڈ بیک دلوایا اور آپ نے ان کو فیڈ بیک دیا بھی، ہم نے بھی دیا، لیکن اگر ہم آپ کو فیڈ بیک بھی دیں، کیونکہ فیملیز کے بھی کچھ چیلنجز ہوتے ہیں نا، فیملیز بھی فکسڈ فالس بلیفس کے ساتھ ہوتی ہے، فیملی کے بھی کچھ عقائد ایسے ہوتے ہیں جن کو ہٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ساتھ ساتھ جو ہے ہی اسمائلنگ، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا، وہ فکس فالس بلیف کیا ہے کہ اگر ہم زیادہ پیار کریں، زیادہ خیال رکھیں تو پیار کے سیلاب سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ فکس فالس بلیو ہے. اگری اور ناٹ؟ کہ اگر میں اور اپنی زندگی کو چینج کر لوں اور میں اس پہ نچھاور کر دوں اپنے آپ کو ہر لحاظ سے، تو یہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ٹھیک ہونے بغیر یہ رہے. فکس فالس بلیو یہ ہے کہ اب میں اس کو 1% بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کروں گا، یہ جانے اور اس کا کام جانے، آئی ایم ڈن ود ہیم. یہ بھی فکس فال، کیونکہ یو کین ناٹ ڈن ود ہیم، آپ کر ہی نہیں سکتے. اگر وہ جتنی دفعہ بھی کرائسس میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے تو نہیں ہیں کہ تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کاؤنسلنگ میں اور ہیلپ کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروفیشنل سے نہیں، یہ کاؤنسلنگ ہی ہو رہی ہے، یہ 100 ڈیز، یہی تو بات ہے کہ اس کا پھر ہم کوئی وے آؤٹ نکالتے ہیں. لیکن ایک پیشنٹ سینٹرڈ اپروچ ہوتی ہے جو ہم آپ کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک. تو اب ہم یہ اس میں آپ کے کیس میں تو یہ ایک لیک ہے نا کہ وہ اس طرح سے پارٹ نہیں ہو پائے. لیکن میں بات آپ سے یہ کر رہی ہوں، جو فیملیز ہیں اگر وہ تندرست نہیں ہوتی ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اپنے سوشل لیول پر، اپنی روحانی طور پر، تو پیشنٹ کو ہینڈل کرنا ڈیفیکلٹ ہوگا. پھر ان کے بیہیویئرز آپ کو متاثر کریں گے. اور میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہی، میں ایگزیکٹلی آپ سے اپنی آبزرویشن شیئر کر رہی ہوں کہ اگر ایک لمحے کے لیے پیشنٹ آپ کی نبض کو پہچان لینا اور وہ دبا دے وہاں سے، پھر آپ کے لیے سونا مشکل ہو جاتا ہے. چاہے آپ کو 200% یہ پتہ ہے کہ یہ صحیح بات نہیں کر رہے، اور اگر صرف وہ یہ کہہ دے نا کہ رات کو مجھے نیند نہیں آئی اور مجھے آپ کی یاد آتی رہی اور میں پوری رات چیخیں مار کر روتا رہا ہوں، یو ول ناٹ بلیو ہم پہ. نہیں، پیشنٹ کی تو بات ہی بھی ڈیفینیٹلی ہم کریں گے کہ پیشنٹ نے، اگر ہم یہ پیشنٹ سے ایکسپیکٹ نہ کریں تو پھر ہم کس سے ایکسپیکٹ کریں؟ اور کس سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ گھمائے گا نہیں؟ دے آر ایکسپرٹ ان اٹ. وہ اپنے پروفیشنلز کو گھماتے ہیں، سجی بکھا کے کھبی مار دینے، وہ فیملی کو گھماتے ہیں، اینڈ دے نیو ایوری تھنگ کہ مدر سے میں کیسے بات کروں تو وہ مولڈ ہوں گی یا وہ میری فالو کریں گی پاتھ کو، فادر سے میں کیسے بات کروں تو وہ. میں بات آپ سے کر رہی تھی کہ جتنے بھی کوئی فیملی ممبر، ہم روزانہ میٹنگز آلموسٹ کرواتے ہیں، آپ اپنے لوڈ ون کو دیکھتے ہیں، آپ ان سے ملتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک دفعہ آپ کے اندر کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ ویسے سخت بہت ہیں یہ، ویسے ہمارے پیشنٹس کے ڈفرینٹ پیٹرنز ہوتے ہیں، وہ بڑے آرام سے ہنستے ہنستے کہتے ہیں، وہ میں 2-3 دفعہ کالز کروائی، مس شمائلہ کے پاس ٹائم نہیں تھا تو وہ میں پھر ان سے ملنا چاہوں گا. اب فیملی کا دھیان کدھر گیا بھلا؟ اگلا کام وہ خود ہی ہو جائے گا، اور وہ کہتے کہتے اٹھ کے جائیں گے، ذرا تسی انہوں بلا کے نا ذرا گل کر لینا انہیں نال. اور میٹنگ کی ڈرائیونگ سیٹ پہ پھر پیشنٹ بیٹھ جاتا ہے. آپ کو جو کہ آلریڈی
فیملی میں جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو آلریڈی پیشنٹ کی بات ماننے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے. عادت کا مطلب ہوتا ہے آٹومیٹک موڈ پہ آ جانا, اور پیشنٹ کو بات منوانے کی عادت ہوتی ہے. سو کہیں نہ کہیں پر آپ سب کو یہ ایک کہہ لیں ایک انسائٹ کے لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ اسیس ضرور کیجئے گا جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں کہ آپ کتنی باتیں پیشنٹ سے منوانے میں کامیاب ہو چکے ہیں یا ابھی بھی آپ پیشنٹ کی ہی باتوں کو مانتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ کے لیے یہ شاید ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو, اور میں ہمیشہ ہم سب آپ سے ہی کانفیڈنس لیتے ہیں کہ آپ ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ ہم اب مشکل باتیں بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. آپ کے نزدیک آپ کا لوڈ ون ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ بڑی کوئی تعجب کی بات آپ کے لیے ہوگی یا شرمندگی کی بات ہوگی, لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے پیشنٹ اس میں مجھے ہیلپ کر سکتے ہیں. ایڈکشن ڈیزیز اور ڈس آرڈر جھوٹ کے بغیر بن ہی نہیں سکتا. یعنی اگر کوئی فیملی ممبر یہ کہے نا کہ ویسے سارے ایڈکٹس جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہوں گے, ہمارا بچہ نہیں بولتا, تو بہت ہی معذرت کے ساتھ ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہے اس بات. دیکھیں میں آج کل ایک بک پڑھ رہی ہوں جس میں ایڈکشن کے برین میکانزم کے ریفرنس سے وہ بتائی ہوئی ہے. آپ یقین کریں اس کو پڑھ کے ایک اور دفعہ ہمیں ایڈکشن کو قریب سے جاننے کا موقع ملا کہ ایک دماغ میں ایسے چینجز آ جاتے ہیں, یعنی ایک نارمل بندے کے لیے مزے کی ڈیفینیشن اور ہے اور ایک ایڈکٹ کے لیے مزے کی ڈیفینیشن اور پروسیجر بھی اور ہوگا, اور آپ اور میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کر رہا. اور اس بک کی مدد سے ہم نے یہ جانا کہ اس کے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ بہت ڈیمیج ہو چکے ہیں, وہ کر نہیں سکتا. ایون اگر ان کو انسائٹ مل بھی جائے, ایون ڈوپامین کسی پین کی وجہ سے ریلیز آپ کر دیں نا کہ ایک الیکٹرک شاک لگے اور پھر ڈوپامین انجیکٹ کر دیں, تو وہ الیکٹرک شاک کو کھانے پر اس کو پریفر کرے گا. یہ اتنی ڈیمیجنگ ڈرگ, اب یہ ہر ڈرگ ہے, ایون نکوٹین کی بھی انہوں نے بات کی کہ اس میں بھی ایگزیکٹلی برین ایسے ہی پروسیس کرتا ہے. لیکن فیملیز کو اتنی ٹیکنیکل انفارمیشن یعنی ڈائجسٹ کرنا, ایبزارب کرنا, پھر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈیبل وے میں فیملیز کو بتائیں. لیکن جب ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ یہ اس کا جو سمٹم ہے جھوٹ بولنا ایک سمٹم ہے یا کریکٹر ڈیفیکٹس ایک سمٹم ہے, تو مجھے آنیسٹلی بتائیں آپ کا دل چاہتا ہے اس بات کو ماننے, بٹ موسٹلی پیرنٹس کا دل نہیں چاہتا اس بات کو ماننے کو. یہ میں نے فکس فالس بلیف کی بات کی جو ڈینائل سے بھی ذرا اوپر والی کیٹیگری ہے کہ آپ نہیں مانیں گے چاہے میں جتنی بھی پولائٹ وے میں بات کروں, ایویڈنس بیسڈ بات کروں. آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی بات آپ سلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں اس انفارمیشن کو نہ رجسٹر کروں. بیماری کا ایک سمٹم یہ بھی ہے اور آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے. سو ہیومن برینز اس طرح سے ٹیون اپ ہوتے ہیں کہ وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے کس بات کو رجسٹر کرنا ہے اور کس بات کو مجھے نہیں رجسٹر کرنا.